ہم عظمتوں کے پاسبان ہیں اور صلیبی عصمتوں کے بیوپاری۔ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور صلیبی عصمتوں کے بیوپاری۔ یہ وہ مشہور مقولہ ہے کہ جس کو اب آپ سامنے کوٹ کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا تھا۔ مسلمان غازیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جہاں ان کی جنگی فتوحات اور جنگی حکمت عملی کا ذکر ہوتا ہے، وہیں یہ پہلو بھی بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان غازیوں کی شخصیت میں ایک پراسرار روحانی جہت، یعنی کہ ایک پراسرار روحانی پہلو موجود ہے۔ نور الدین زنگی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی روحانی تعلق تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا کہ پوری دنیا میں صرف انہی کو مدینہ شریف کی مہم کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ وہی مہم ہے کہ جس میں دو صلیبی، دو عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں نیچے زمین میں ایک سرنگ بنا رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر نور الدین زنگی صاحب کو اس خدمت کے لیے منتخب فرما لیا اور یہ فرمایا کہ یہ دو صلیبی مجھے تنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ حاضرین وہ واقعہ تو لمبا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کے بعد ان کو وہاں پر پہنچ کر سلطان نور الدین زنگی صاحب نے ان کو قتل فرما دیا، اور پھر اس کے گنبد خضرا کے گردا گرد ایک اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ جہاں تک کہ نیچے کئی سو فٹ پر پانی نکل آیا، وہ لوہے اور شیشے سے بھر دی گئی۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی روحانی پہلو ہے کہ جس کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تمام مسلمان جرنیل، غازی اور حکمران کہ جنہوں نے تاریخ میں نئے باب رقم کیے، ان میں یہ پراسرار روحانی پہلو نظر آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا روحانی تعلق کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہی رہتا ہے، لیکن یہ پہلو ان سب میں موجود ضرور ہوتا ہے۔ یہی وہ عنصر ہے کہ جو ان کو پراسرار بناتا ہے، اور یہ مافوق الفطرت وجود معلوم ہوتے ہیں، اور پھر ایسے جنگی کارنامے انجام دیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہندوستان میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے قبل وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ صرف وہی شخص پڑھا سکتا ہے کہ جس نے زندگی بھر عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں اور کبھی نماز با جماعت کی پہلی تکبیر بھی نہ چھوڑی ہو۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو کئی گھنٹے اسی کشمکش میں گزر گئے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، کیونکہ اس کڑے معیار پر کوئی بھی پورا نہ اترتا تھا۔ اس وقت بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش زار و قطار روتے ہوئے آگے بڑھے اور حضرت بختیار کاکی کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت، آج آپ نے میرا راز کھول دیا۔ اس کے بعد سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ روحانی پہلو ہمیں ہر غازی کے وجود میں نظر آتا ہے، چاہے وہ خالد بن ولید ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، یا پھر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ نور الدین زنگی بھی ایسے ہی پراسرار مجاہد تھے کہ جن کی تلوار سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے دفاع کا کام لیا، اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص الخاص خدمت کریں۔ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آپ کو منتخب فرما لیا تھا۔ مدینہ کی مہم کے بعد بہت عرصہ نور الدین زنگی پر ایک خاص سرمستی کا عالم طاری رہا۔ جب قائد اتنے بلند مقام پر ہو تو ان کے ہر کام کی نگرانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں، تو پھر یہ قدرتی امر ہے کہ وہ اپنے پروں کے سائے میں جو بھی شہباز تیار کرے گا وہ بھی اعلیٰ ترین روحانی مقام پر ہی فائز ہوں گے۔ نور الدین زنگی نے اسد الدین شیر کو، نجم الدین ایوب اور سب سے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی کہ جن کا نام یوسف تھا، ان جیسے شہبازوں کو تیار کیا۔ یوسف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تھا، جو امت مسلمان کی آبرو کے محافظ بنے۔ نور الدین زنگی کی ساری توجہ اپنے دو جرنیل بھائیوں اسد الدین شیر کو اور نجم الدین ایوب کی تربیت پر تھی، لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ یک بعد دیگر اسد الدین شیر کو اور نجم الدین ایوب دونوں ہی خالق حقیقی کو جا ملے۔
ان کے بعد اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی اور مجاہد وہاں موجود نہ تھا، یعنی قدرت نے خود ساز باز کی اور صلاح الدین ایوبی کو مصر و شام کا سلطان بنا دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد امت مسلمہ میں ایک بار پھر قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا۔ اس وقت یہ نہایت ہی ضروری تھا کہ صلیبی جنگوں کے دوران ایک طاقتور اور مضبوط حکمران مسلمانوں کی قیادت سنبھالے۔ نور الدین زنگی نے پے در پے شکستیں دے کر صلیبی فوجوں میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اگر ذرا سا بھی وقفہ آ جاتا تو صلیبی فوجیں ایک بار پھر منظم ہو جاتی اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتی۔ حاضرین مکرم، 1174 میں سے صرف 73 برس کی ہم دیکھیں تو یہ ان کی تقریباً 37 برس کی عمر تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سلطان بنے۔ اس میں شام کا علاقہ بھی آ رہا تھا۔ اگلے چند برسوں میں ان کا نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا۔ امت مسلمہ میں جو عزت و مقام آپ کو دیا جاتا ہے وہ صلیبی جنگوں سے لے کر آج تک کسی اور حکمران کو نصیب نہیں ہوا۔ صلیبی اور عیسائی فوجوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس قدر دہشت تھی کہ عیسائی مائیں اپنے بچوں کو ان کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھیں۔ اس مجاہد کے بدترین دشمن یعنی صلیبی بھی سلطان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے پر مجبور تھے۔ مسلم رومانوی ادب، لوک داستانوں، حتیٰ کہ عیسائی ادب میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک دیو مالائی شخصیت کا مرتبہ حاصل ہے۔ وہ شکست اور ذلت کہ جو سلطان ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کو اٹھانی پڑی، آج بھی ان کے دلوں میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے۔ 1920 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب فرانسیسی جنرل ہینری گوارڈ بیت المقدس فتح کر کے شام پہنچا تو سلطان کی قبر پر جا کر گستاخانہ انداز میں لات ماری اور پھر سلطان کو مخاطب کر کے متکبرانہ انداز میں یہ کہتا ہے، صلاح الدین ہم جہاں پہنچ گئے ہیں اب ہمیں روک کر دکھاؤ۔ آج صلیب نے ہلال پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اس پر ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً 1000 سال بعد بھی صلیبیوں کے دلوں میں سلطان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے اور وہ سلطان کے ہاتھوں اٹھائی گئی ذلت کو فراموش نہیں کر سکتے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا، لہذا کردوں کو سزا دینے کے لیے پہلی جنگ عظیم کے بعد مغربی قوتوں نے کردوں کو مختلف ممالک میں تقسیم کر کے بھی ان سے انتقام لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقام اور ان کی درویشی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سلطان کا انتقال ہوا تو ان کا جھنڈا اور گھوڑا جو کہ ان کے ترکے میں سے نکلا تھا خلافت بغداد کو تبرکن روانہ کیے گئے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ چاروں خلفائے راشدین کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں پڑنے والی سب سے بڑی مصیبت سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال تھا۔ بہر جی اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ جس کو وہ بھیجتا ہے وہ اپنی ایک خاص مشیت اور مقصد کے لیے بھیجتا ہے۔ جس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی شام میں فتوحات حاصل کر رہے تھے اس وقت مسلم دنیا میں کوئی بھی ان کے پائے کا حکمران نہیں تھا۔ گو کہ شہاب الدین غوری سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہم عصر ہیں۔ اس وقت شہاب الدین غوری ہندوستان میں فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ شہاب الدین غوری وہ پہلے افغان مسلمان سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر دہلی پر پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ آپ کا یہ دور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اور خود سلطان غوری بھی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیا کرتے تھے۔ گو کہ شہاب الدین غوری کے کارنامے بھی شاندار ہیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان سے زیادہ طاقتور اور زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ان کا سامنا ایک بہت بڑے اور طاقتور دشمن سے تھا، پوری صلیبی دنیا سے تھا۔ اس دور میں جب کہ ایک افغان مسلمان سپہ سالار ہندوستان فتح کر رہا تھا تو دوسری جانب ایک کرد مسلمان سپہ سالار صلیبیوں کے خلاف امت مسلمہ کے دفاع اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے برسر پیکار تھا۔ ان دونوں سلطانوں کا آپس میں بظاہر تو کوئی ظاہری رابطہ نہ تھا،
مگر فطرت ان دونوں مجاہدین سے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حیرت انگیز کام لے رہی تھی۔ سلطان غوری کی اس مہم سے آنے والے 800 سال تک ہندوستان میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور آج جتنے بھی مسلمان برصغیر پاک و ہند میں بستے ہیں ان پر سلطان غوری کا یہ احسان ہے۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مہم سے اگلے 900 سال تک بیت المقدس شریف ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب یہ مسلمان امت کی سستی ہے کہ انہوں نے اس کی رکھوالی نہیں کی اور عیش کوشی میں مبتلا ہو گئے، اور پھر بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا۔ امت مسلمہ کا ایسا دفاع کیا سلطان ایوبی نے کہ مصر، شام و عراق آج بھی مسلمان خطے اور امت مسلمہ کے وجود کا حصہ ہیں۔ گو کہ آج 21ویں صدی کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر یہ تمام علاقے ایک اور صلیبی جرقال کی زد میں ہیں، اور صلیبی ہر لحاظ سے اپنے لشکر یہاں پر آزما رہے ہیں اور فاتح نظر آ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ ایک اور صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں 900 سال کے بعد یہودی اس قابل ہوئے کہ بیت المقدس شریف پر قبضہ کر سکیں۔ آج بیت المقدس پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ فلسطینی بچے اسرائیلیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج بھی یہ ترانہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ ایسے دور میں کہ جب مسلمان دنیا مسلسل صلیبی جلغار کی زد میں تھی اور مسلمانوں کا سیاسی اقتدار بکھرتا چلا گیا، اس وقت مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا نہ صرف مسلمان بلکہ دشمن کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر رکھنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھا۔ تاریخ نے اس سے پہلے کبھی ایسا سلطان نہ دیکھا تھا۔ علامہ اقبال کی اصطلاح میں وہ جنیدی اور ارد شیری کا خوبصورت مجموعہ تھا۔ ایک طرف ایسا فقیر اور درویش کہ جب انتقال ہوا تو ترکے میں صرف گھوڑا اور جھنڈا ہی پایا گیا، اور دوسری جانب ایسا شاندار سلطان کہ پوری دنیا میں اس کے نام کا رعب اور دبدبہ تھا۔ مسلمانوں کی حفاظت کرنے، ان کا خیال رکھنے اور ان کے لیے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کرنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسی جانباز مجاہد کا یہ قول ہے، وہ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلا شبہ اس مجاہد نے اپنی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ سلطان ایوبی کے جنگی کارنامے اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ اس وقت یورپ، انگلستان، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ اپنی تمام تر فوجوں کے ساتھ 20 سال تک فلسطین پر ہمراہ آور ہوتے رہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی تنہا ان کے مقابلے میں چٹان بن کر کھڑے رہے۔ یہ غیر معمولی عسکری ذہانت، جرات، بہادری اور دلیری کا ایسا نمونہ ہے کہ جس کی کوئی مثال مشرق و مغرب میں نہیں ملتی۔ یہاں ہم اس مبارک وجود کے حوالے سے صرف 2 مثالیں دینا چاہیں گے۔ ایک دفعہ جنگ کے دوران ایک عیسائی عورت اپنے لشکر سے نکل کر روتی پیٹتی مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے اسے پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا۔ سلطان اس سے بڑی شفقت سے پیش آئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس پر وہ عورت بولی کہ رات میرے بچے کو کوئی پکڑ کر لے گیا ہے۔ جب میں اپنے بادشاہ کے پاس گئی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ بہت رحم دل اور خدا ترس انسان ہے، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کے واسطے میری مدد کرو، میں تمہارے پاس فریاد لے کر آئی ہوں۔ اس عورت کی آہ و بکا دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر خود سلطان مصر و شام بھی آبدیدہ ہو گئے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور اس عورت کا بچہ تلاش کرو۔ پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خود سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو اس عورت کے حوالے کیا اور اس کو کچھ زیادہ راہ دے کر عزت و احترام سے رخصت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ عورت شدت جذبات سے رونے لگی، اور دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ خود مسلمانوں کا سلطان بھی اس کے ساتھ رو پڑا۔ آنسو تھے کہ زار و قطار بہہ رہے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر معمولی رحم دلی، شفقت اور ان کے وجود میں روحانیت کی واضح دلیل ہے۔
یہ ان کی انسان دوستی کی ایسی مثال ہے کہ جس کی بدولت ان کے بدترین دشمن بھی مجبور ہیں کہ ان کی شان میں آج تک تعریفی کلمات ادا کرتے رہے۔ آپ سلطان کی دینی حمیت، غیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عشق کے متعلق بھی ایک واقعہ آپ سن لیجئے۔ ایک دفعہ ایک صلیبی جنرل آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایسے قافلے کو لوٹ لیا کہ جو معاہدہ امن کے دوران حج کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس نے قتل و غارت گری مچائی اور قافلے والوں کو قیدی بنا لیا تو ایک قیدی نے اسے التجا کی کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، لہٰذا ہمیں مت چھیڑو۔ اس پر آرنیٹ نے بہت بدتمیزی کی اور گستاخی سے کہا کہ بلاؤ نا آپ اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آ کر تمہیں بچا لیں۔ اللہ اکبر! اور پھر اس گستاخ نے تمام مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ خبر کسی نہ کسی طریقے سے سلطان تک پہنچی تو پھر کیا تھا، اللہ کے نبی کے شیر انگڑائی لے کر بیدار ہو گئے، جلال میں آ گئے اور فیصلہ فرمایا کہ جب تک آرنیٹ ان کے ہاتھوں آیا اور جب تک وہ ہاتھوں میں نہیں آتا اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ جی آپ نے قسم کھائی۔ جنگ حطین کے بعد آرنیٹ کو بھی بادشاہ جیفری کے ساتھ گرفتار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے برف سے سرد کیا ہوا پانی منگوایا اور بادشاہ جیفری کو پیش کیا۔ جیفری نے پانی پی کر وہ پیالہ آرنیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جلال سے سرخ ہو گئے اور جیفری سے فرمایا، اس کو یہ پانی تم نے پلایا ہے، میں نے نہیں۔ عربوں کی یہ روایات میں شامل ہے کہ اگر دشمن بھی ان کے ہاں کھا پی لیتا تو پھر وہ اس کی جان بخشی کا دیتے۔ چنانچہ سلطان نے فرمایا کہ اس کو تو میں نے قسم کھائی ہے کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا، اب یہ پانی میں نے نہیں، یہ تم نے پلایا ہے، اس لیے اس کی جان بخشی تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے آرنیٹ کو قریب بلایا اور اس کو وہ گستاخانہ الفاظ یاد دلائے جو اس نے قافلہ لوٹنے کے وقت ایک مسلمان کو کہے تھے۔ بڑے جلال میں آرنیٹ سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی حفاظت کے لیے موجود ہوں، میرے آقا کو آنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، میرے آقا کا غلام، میں آقا کا کتا یہاں موجود ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آقا کے آبرو کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ آرنیٹ کی جان فنا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ایک اور موقع دیا اور کہا کہ ایک صورت ہے بچنے کی کہ اگر اسلام قبول کر لو۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے تلوار نکالی اور اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ جیفری پر دہشت طاری ہو گئی، اس کی روح فنا ہو گئی۔ سلطان نے اس کو تسلی دی اور فرمایا، بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، لیکن آرنیٹ نے وہ حد پار کر دی ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ، نبیوں کے نبی، سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و گستاخی کی، تو مجھے اس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کرنا پڑا، اور رہتی دنیا تک یہ سبق ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کی یہی سزا ہے۔ یہ وہی سلطان تھا کہ جو ایک بچے کے گم ہونے پر تو دھاڑے مار مار کر روتا ہے، لیکن جب دینی غیرت، حمیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو اس کے جلال کے آگے دشمن کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ اس زمانے کے مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان محاذ جنگ کی صورتحال پر بھی ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ عسکری صورتحال عجیب و غریب نوعیت کی تھی۔ شام، فلسطین اور لبنان کے علاقوں میں سینکڑوں قلعے اور شہر تھے کہ جن میں سے کچھ مسلمانوں اور دیگر عیسائیوں کے قبضے میں تھے۔ یوں دنیا دو حصوں میں بٹ گئی تھی اور دشمن ایک دوسرے کے بہت قریب موجود تھے، لہذا ہر روز کی جھڑپیں معمول کا حصہ تھیں۔ چھوٹی جھڑپیں بہت زیادہ تھیں، لیکن ایسی لڑائیاں کہ جو جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیں وہ چند ایک ہی ہوا کرتی تھیں۔ صلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے زیادہ خون ریز جنگیں تصور کی جاتی ہیں۔ ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار قیادت کا ہوتا تھا۔ نصف درجن سے زائد یورپی بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر آئے۔ اگر یورپی بادشاہوں سے سلطان ایوبی کے کردار کا موازنہ کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جب قیادت دیانت دار ہو، اس کا دل و نگاہ پاک ہو اور وہ ایک روحانی وجود سے بھی ہو
تو فوج پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فوج بھی وہی رنگ اختیار کرتی ہے، اپنے سپہ سالار کو، اپنے امیر کو فالو کرتی ہے۔ جبکہ صلیبی فوج کے متعلق عیسائی مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ اس سے زیادہ بد کردار اور وحشی گروہ پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس گروہ میں زانی، بد کردار، شرابی، پلیت، قتل و غارت گری کرنے والے افراد شامل تھے کہ جن میں باہمی پھوٹ بھی تھی۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پر دھبا تھے۔ صلیبی جنگوں کا یہ کردار ان کے حکمرانوں کے کردار کا عکاس تھا۔ جب حکمرانوں میں شرم و حیا اور اعلیٰ اخلاق جیسی خصوصیات نہ ہوں تو عوام بھی ایسی ہی بنتی ہے۔ وہ آپس میں باہم دست و گریباں رہتے ہیں۔ زانی، شرابی اور بدکار ہوں تو پھر فوج بھی اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ جنگیں اعلیٰ کردار کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ جہاں تک حکمت عملی اور ہتھیاروں کا تعلق ہے تو مسلمان اور صلیبی فوجوں میں کافی حد تک عسکری توازن پایا جاتا تھا۔ مسلمان اس وقت اتنے کمزور نہیں تھے۔ جہاد کے لیے پوری مملکت اسلامیہ سے مجاہدین پہنچ رہے تھے۔ ہتھیار اور اسلحہ بھی موجود تھا۔ یورپ بھی اپنی تمام تر توانائی اور وسائل کے ساتھ میدان جنگ میں اترا ہوا تھا۔ فرق صرف قیادت، کردار اور اخلاق کا تھا۔ اس معاملے میں مسلمان اور صلیبیوں کا کوئی موازنہ تھا ہی نہیں۔ مسلمان سپہ سالار ایک اللہ کا ولی اور درویش، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، جبکہ اس کے مخالف حکمران درندہ صفت، بھیڑیے، زانی، بدکار اور دشمن انسانیت۔ روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے دشمنوں کو وعدے شکست دینے کے بعد سلطان نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھی۔ مسلمان فوج میں کمان، نظم و ضبط، پیغام رسانی، سراغ رسانی اور جاسوسی کے شعبہ جات انتہائی مضبوط اور مربوط تھے۔ آج کے دور کی C4I یعنی کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انٹیلیجنس اسی نظام کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ان حربی تکنیکی عناصر کے لحاظ سے سلطان کی فوج اور صلیبی فوج کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ شام سے لے کر مصر تک تمام مسلمان فوج کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ افریقہ سے لے کر آرمینیا تک اور ماورائے نہر سے لے کر یمن تک مسلمان دستے سلطان کی قیادت میں متحد تھے۔ فوج کے سپاہی اپنے سپہ سالار سے شدید محبت کرتے اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے میں ہم وقت تیار رہتے تھے۔ اس کے برعکس عیسائی فوج کی کمان 6 جرنیلوں یا بادشاہوں میں تقسیم تھی کہ جو ہر وقت اپنی کرسی کے چکر میں رہتے اور باہم دست و گریباں رہتے تھے۔ ان میں شدید جھڑپیں اور فساد بھی جاری رہتا۔ کوئی تدبیراتی ہدف واضح نہیں تھا، کوئی جنگی شورا یعنی وار کاؤنسل نہیں کہ جس کا اختتام باہمی جھڑپ پر نہ ہوتا۔ جب کمان میں اتنے تضادات ہوں تو نتیجہ یقیناً تباہی ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی خبر رسانی کا یہ عالم تھا کہ تمام مفتوحہ علاقوں کی پل پل کی خبریں سلطان تک پہنچتی رہتی تھیں۔ سلطان کا اپنے دستوں، کمانڈروں اور جرنیلوں، حتیٰ کہ جاسوسوں کے ساتھ بھی ایک منظم رابطہ قائم رہتا۔ چونکہ مسلمان اپنی سرزمین پر ہی جنگ لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو اپنے وطن سے 2500 میل دور آ کر جنگ کرنی پڑ رہی تھی، لہذا صلیبیوں کی اپنے مرکز سے رابطے کی صلاحیت ان کی رسد رسانی اور کمک کا رس تھا، اور ان کا کنٹرول کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا تھا کہ جتنا سلطان کا تھا۔ سلطان کے ہزاروں جاسوس دشمن کے علاقے اور لشکر میں ہر وقت چھپے رہتے تھے، لہذا دشمن کے ہر منصوبے کی اطلاع سلطان کو پیشگی پہنچ جاتی۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اپنے جاسوس بھیج سکیں۔ ان جنگوں میں ایک بہت بڑا عنصر کہ جو مسلمانوں کے حق میں تھا وہ تھا وقت۔ صلیبی فوجی جب اپنے علاقوں سے نکل کر ہزاروں میل دور مسلمانوں کے علاقے میں آتی تو زیادہ دیر تک مہم جوئی نہ کر سکتی۔ یورپی بادشاہوں کو واپسی کی جلدی ہوتی اور وہ جنگی مہمات کو جلد از جلد نپٹا کر وطن واپس لوٹ جانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے طویل عرصہ اپنے گھروں اور دارالحکومت سے دور رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ جلد بازی میں فاش غلطیاں کر جاتے۔ یوں ان میں مزید پھوٹ پڑ جاتی، وہ جلد غصے میں بھی آ جاتے۔ نتیجتاً ان کی تمام کمزوریاں ظاہر ہو جاتی کہ جو مسلمان فوج کی سپہ سالار کے لیے مفید ثابت ہوتی تھی۔
سلطان ایوبی بھی صلیبیوں کی ان کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ مسلمان طویل عرصے سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے، جبکہ صلیبیوں کو جنگ ختم کرنے کی جلدی ہوتی تھی۔ یہی جلد بازی ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں نے مسلم علاقوں پر جلغار کی تو مسلمانوں کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے ممالک کا دفاع کیا جائے اور صلیبیوں کو وہاں سے نکال باہر کریں۔ اس ایک نقطے پر پوری امت مسلمہ متحد ہو گئی، جبکہ دوسری طرف صلیبی فوج میں ہر بادشاہ اپنے اپنے مقصد کے لیے لڑ رہا تھا۔ جہاں تک دونوں فوجوں کی طاقت کا توازن تھا تو دونوں کے ہتھیار تقریباً یکساں معیار کے ہی تھے، لیکن صلیبی فوج کی تعداد میں مسلمان فوج سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ چھوٹی موٹی جنگوں اور جھڑپوں میں طاقت کا توازن تقریباً یکساں ہی ہوتا تھا۔ مسلمان تہذیب اس وقت اپنے دور کی سپر پاور تھی اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ گو کہ خلافت عباسیہ کا مرکز بغداد کمزور ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مسلمان ایک عظیم فوجی قوت کے طور پر قائم تھے۔ فقدان سیاسی قیادت کا تھا اور نہ ہی فوجی قیادت کا۔ اگر ہم صلیبی جنگوں کا کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغربی عیسائیوں کے خلاف لڑیں طائرانہ طور پر جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر محاذ پر خواہ وہ روحانی اور اخلاقی تائید ہو یا جنگی حکمت عملی، قیادت اور ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا فوجوں کا آپس میں طاقت کا توازن، یا پھر ان کا ڈسپلن، کنٹرول، کمیونیکیشن، کمانڈ اور انٹیلیجنس کا نظام ہو، سلطان کی فوج اور قیادت صلیبی فوجوں کی اجتماعی قیادت سے بھی بہت آگے تھی۔ جب ایک فوج ان تمام معاملات میں برتر ہو تو جنگ کے نتائج بہت واضح ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیرونی دشمنوں کے علاوہ داخلی محاذ پر بھی بہت سے ایسے معاملات تھے کہ جو سلطان کے لیے حالت جنگ کے دوران سنگین مسائل کھڑے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک وہ مسلمان جرنیل اور کمانڈر تھے جو اپنی اپنی الگ سلطنتیں قائم کرنے کے لیے آپس میں دست و گریباں رہتے۔ وہ مصر، انطاکیہ اور ایشیائی کوچک کی طرف سے سلطان کی سلطنت پر فوج کشی کرتے رہتے تھے۔ دوسرا ان سے بھی بڑا خطرہ اس باطنی و خارجی فرقے سے تھا جو کہ حشیشین کہلاتا تھا۔ حشیشین خارجیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ موصل کے گورنر مودود کو بھی شہید کر چکے تھے کہ جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی کو بھی ہمیشہ حشیشین سے خطرہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان کے ہدف پر تھے۔ کئی بار ان پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ ایک بار تو ایک دہشت گرد سلطان کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور سوئے ہوئے سلطان پر خنجر سے وار کیا۔ خنجر سلطان کے امامہ شریف پر لگا، مگر چونکہ انہوں نے امامے کے نیچے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا لہٰذا ان کا سر مبارک محفوظ رہا۔ یہ باطنی و خارجی فرقہ طویل عرصے تک مسلمان سربراہان شہید بھی کرتا رہا اور مسلمان مملکت میں دہشت پھیلا کر صلیبیوں کے لیے وہ کام کرتا رہا کہ جو صلیبی فوجیں مل کر بھی خود کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ ہم دور حاضر میں دیکھیں تو یہی چیز ہمارے ہاں بھی چلتی رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سینکڑوں کی تعداد میں جنگیں لڑیں، لیکن ہم صرف ان پر بات کریں گے کہ جو تصویراتی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہیں۔ بیت المقدس شریف فتح کرنے سے قبل سلطان کی جنگ حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے آس پاس کے تمام علاقوں اور قلعوں کو فتح کر لیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے کہ جو عیسائیوں کو بیت المقدس شریف کے اندر کمک پہنچا رہی تھی۔ اس کے لیے سلطان نے فلسطین میں انتہائی تیز رفتار چھاپہ مار دستے تیار کر رکھے تھے جو کہ سوئسائڈ مشن کرتے، چھاپہ مار کاروائیاں کرتے اور اپنے رستے پر نکل جاتے۔ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ تعمیر کرتے وہ دستے اس پر حملہ کر کے اس کی سپلائی لائن کاٹ دیتے۔ بیت المقدس شریف سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں جیکب فورڈ کے مقام پر ایک جگہ جو کہ محل وقوع کے اعتبار سے بہت اہم تھی، وہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا کہ جو بیت المقدس شریف کا دفاع کرتا
اور وہاں سے دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے میں بھی آسانی رہتی تھی۔ دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا، لہذا جب عیسائیوں نے جیکب فورٹ پر قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آ گئے۔ جیکب فورٹ کے قلعے میں اس وقت تقریباً 1500 نائٹس، فری میسنز اور انجینئر اس قلعے کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب سلطان نے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کی تو دوسرے علاقوں سے عیسائیوں نے بھی اس علاقے کی حفاظت کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ ایک دوڑ تھی کہ جو پہلے قلعے تک پہنچ جاتا وہی قلعے کو فتح کر لیتا، کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ سلطان ایوبی بجلی کی سی تیزی سے سفر کرتے ہوئے صلیبی فوج سے پہلے وہاں جا پہنچے اور صرف 6 دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا۔ سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئیں۔ جیکب فورٹ کی فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے شمال کی جانب سے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا، لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مستقل امداد اور حکومت پہنچ رہی تھی۔ 1180 عیسوی میں سلطان نے خود اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ تب پہلی بار صلیبیوں کو احساس ہوا کہ اب انہیں سمندر میں بھی سلطان کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی۔ ابھی بھی صلیبیوں کو حتمی شکست نہیں ہوئی تھی۔ سلطان یہ چاہتے تھے کہ صلیبیوں کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور وہاں ان کو شکست دینے کے بعد بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ یہ جنگ تاریخ میں ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی جنگ تھی کہ جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی۔ اس جنگ کے نتائج نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ 1187 عیسوی میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ حطین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ خون ریز جنگ ہے کہ جس میں صلیبیوں کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا گیا تھا۔ تمام بڑے بڑے صلیبی علاقے سلطان کے قبضے میں آ گئے اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس شریف کا راستہ مکمل طور پر کھل گیا۔ اسی جنگ میں آرنیٹ بھی سلطان کے ہاتھ لگا، جسے سلطان نے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جس طرح قرون اولیٰ میں جنگ جرموک نے پورا شام مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، اسی طرح جنگ حطین نے اس صلیبی جنگ کا قطعی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر کے شام اور فلسطین کو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی جھولی میں لا ڈالا۔ حطین کی جنگ صلیبی جنگوں کی 250 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے لیے بدترین ذلت آمیز شکست۔ آج تک کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی عیسائی جنگ حطین کے نتیجے میں ملنے والی ذلت اور رسوائی کو بھلا نہیں سکے۔ یہ جنگ سلطان کی غیر معمولی عسکری ذہانت، فراست اور شجاعت کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس نے صلیبی جنگوں کی تاریخ کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں شرمناک شکست کے بعد صلیبی فوجیں اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ بیت المقدس شریف کا دفاع کر سکتیں۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، فلسطین اور لبنان کے تقریباً تمام علاقے فتح کر لیے، کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس شریف کی فتح کا راستہ مکمل طور پر ہموار ہو گیا۔ جنگ حطین کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی ان بڑی بڑی جنگوں میں ہوتا ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کو عروج بخشا گیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ واقعہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 1187 میں جب کاؤنٹ آرنیٹ نے مسلمانوں کے اس قافلے کو لوٹا تھا تو اس نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت ایک قسم کھائی تھی کہ باقی کسی کو معاف کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس گستاخ رسول کا سر وہ اپنے ہاتھوں سے قلم کریں گے۔ یہ واقعہ بنیاد بنتا ہے جنگ حطین کے آغاز کا۔ دوسری جانب صلیبیوں نے بھی ان قاتلوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سلطان کے سامنے جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ صلیبی لشکر جو کہ ہزاروں صلیبیوں، ٹیمپلر اور
ہاسپٹل نائٹس پر مشتمل تھا۔ ایک جھیل کے کنارے مورچہ بند ہو گیا۔ مسلمان فوج جب اس لشکر کے قریب پہنچے تو سلطان نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ دشمن کی فوج پانی کے بہت قریب تھی اور اسے پانی کی رسائی حاصل تھی، لہذا یہاں ان کے خلاف جنگ کرنا سود مند نہ تھا۔ اب سلطان ایک عسکری چال چلتے ہیں کہ جس میں آ کر دشمن کو مجبوراً اپنے محفوظ علاقے سے نکل کر پیش قدمی کرنا پڑتی ہے۔ سلطان پیچھے ہٹتے ہوئے اسے حتین کے مقام پر لے آتے ہیں۔ صلیبی بادشاہ جیفری اور کاؤنٹ آرنیٹ صلیبی لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، اور اب ان کو شکست دینے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ ان کو ان کے مورچوں سے باہر نکالا جائے۔ اس علاقے کے نزدیک ایک چھوٹا سا قلعہ تھا کہ جہاں پر صلیبیوں کے خاندان یعنی عورتیں اور بچے موجود تھے۔ سلطان نے محض ایک حکمت عملی کے تحت اس علاقے پر حملہ کیا تاکہ وہ مورچہ بند صلیبی فوج گھبرا کر مورچوں سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی دنوں میں قلعے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ جس کی سلطان توقع کر رہے تھے۔ اگر صلیبی فوج اپنا پڑاؤ توڑ کر قلعے کے دفاع کے لیے پیش قدمی کرتی تو اس کے لیے تقریباً انہیں 8 گھنٹے درکار ہوتے۔ کوئی بھی فوج اپنی حکمت عملی کا ماہر یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیشہ اپنے سفر کو اسی طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ آپ اپنے اگلے پڑاؤ تک دشمن کے سامنے پہنچنے سے پہلے یعنی دن کی روشنی میں ہی پہنچ جائیں۔ مگر اس موقع پر صلیبیوں نے حماقت کی اور دوپہر کے وقت اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں جگہ جگہ گھات میں بیٹھے مسلمان گھڑ سوار دستے صلیبیوں پر حملہ کر کے ان کی پیش قدمی روکتے اور انہیں نقصان پہنچاتے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جس رفتار سے صلیبی پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے ان کی رفتار مزید آہستہ ہو گئی اور آخرکار مغرب کے وقت صلیبی فوج پانی سے کئی کلومیٹر دور حتین کی اونچی پہاڑی تک ہی پہنچ پائی۔ مسلمان فوج نے اب چاروں اطراف سے صلیبی لشکر کا محاصرہ کر لیا۔ جو ہی صلیبی فوج نے پانی کے پاس اپنے پڑاؤ کو چھوڑا، سلطان نے فوراً اپنے گھڑ سوار دستوں کو پانی اور صلیبی فوج کے درمیان داخل کر کے ان کی پانی تک رسائی بند کر دی۔ اس صورتحال سے اب صلیبی مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ تمام صلیبی فوج حتین کی پہاڑی پر موجود تھی کہ جسے چاروں طرف سے مسلمان فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ان حالات میں صلیبیوں کا پانی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور جس قلعے کے دفاع کے لیے صلیبی لشکر روانہ ہوا تھا وہ ابھی تک مسلمانوں کے محاصرے میں ہی تھا۔ اچانک مسلمان فوج نے قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا اور مکمل قوت کے ساتھ حتین کے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ حتین کے میدان میں پہاڑی پر صلیبی فوج پیاس اور سخت بھوک کے باعث شدید مشکل سے دوچار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب کے لشکر میں ایک عالم بہاؤالدین بھی تھے جو کہ قاضی بہاؤالدین تاریخ دان کے نام سے مشہور تھے، اور جنہوں نے ساتھ ساتھ تاریخ لکھی اور سوانح عمری بھی سلطان کی لکھی۔ بعد میں اس کو صحیح کتابی شکل میں لے آئے۔ انہوں نے صلیبی فوج کی اس بے بسی کی انتہائی دردناک داستان بیان کی ہے کہ جس سے اس صلیبی فوج کا عبرتناک انجام واضح ہوتا ہے۔ آپ چشم تخیل میں صلیبی فوج کی حالت زار کا اندازہ کریں کہ جو چاروں اطراف سے گھیرے میں آ چکی تھی، پانی سے دور تھی، اپنے مرکز سے دور تھی، اور اب اس کو شدید گرمی میں موت اپنے سر پر یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس تمام محاصرے کو توڑنے کے لیے صلیبی فوج تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسلمان فوج نے صلیبی فوج کا راستہ روک کر اس کو حتین کی اس پہاڑی کی طرف دھکیل دیا کہ جو بعد میں ان کا قبرستان بنا۔ ابھی محاصرے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ صلیبی فوج کی حالت انتہائی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر کئی نائٹس نے مسلمانوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کو صلیبی فوج کی حالات سے آگاہ کیا
کہ جس کے مطابق صلیبی لشکر کے پاس نہ تو گھوڑوں کے لیے اور نہ ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی تھا۔ صلیبیوں کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکڑیوں کے بڑے بڑے انبار جمع کروائے اور ہوا کے رخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لکڑیوں کو آگ لگوا دی، جس کے نتیجے میں دھوئیں اور گرمی نے بھی اس پیاسی صلیبی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کی کمر مکمل طور پر توڑ دی۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے صلیبی فوج نفسیاتی اور جسمانی طور پر اس حد تک کمزور ہو گئی تھی کہ صلیبی فوج کے سپاہیوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس دستوں کی شکل میں پوری قوت کے ساتھ بار بار پہاڑی سے نیچے اتر کر مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے تاکہ کسی طرح دریا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، مگر مسلمان ہر دفعہ انہیں شکست دے کر پسپا کر دیتی۔ کئی مرتبہ انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان کے ذاتی پڑاؤ کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ سلطان کا بیٹا ملک العادل سلطان کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ان حملوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا، لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ جب صلیبیوں کو واپس مار بھگایا تو سلطان کا بیٹا چلا اٹھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، مگر سلطان نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ دوسری مرتبہ بھی صلیبیوں نے اسی طرح حملہ کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے، لیکن انہیں دوبارہ شکست دے کر بھگا دیا گیا۔ تو سلطان کے بیٹے نے دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی کہا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ سلطان نے مزید کہا کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ قائم ہے، یعنی جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ قائم ہے، یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اب سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ جوابی حملہ کیا جائے، چنانچہ مسلمانوں نے براہ راست اس تھکاون سے چور سپیاسی فوج پر یلغار کر دی۔ اس فوج کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے پاس گھوڑے جو کہ پیاسے تھے وہ بھی مر رہے تھے، لہذا ان کے نائٹس اتر کر اپنے بھاری بھرکم زرہ بختر کے ساتھ پیدل جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے، کہ جس سے بعد میں ان کو جان چھڑانا مشکل ہو گئی۔ مجبوراً نائٹس نے اپنے آہنی زرہ بختر اتار پھینکے۔ اب نائٹس میں ایک عام پیادہ سپاہی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اب مسلمان فوج نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد یا تو میدان جنگ میں صرف لاشیں تھیں یا پھر وہ قیدی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مایوسی کے عالم میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ان قیدیوں میں کئی سو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان 30 سپاہیوں کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، جو سب سے بڑی ذلت صلیبیوں کا مقدر بنی، کہ جسے وہ آج تک نہیں بھول پائے، کہ وہ صلیب کہ جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ اس پر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، وہ صلیب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اس صلیب کو یہ لوگ ٹرو کراس کہتے تھے۔ اس صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھ لگنے کے بعد پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ اس سے زیادہ ذلت آمیز شکست کہ جس میں ان کا مقدس ترین ٹرو کراس یعنی اصلی صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گئی، اس وقت صلیبیوں کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ سلطان نے اس صلیب کو نیزے پر چڑھا کر دمشق بھجوا دیا اور اسے دمشق کے بازار میں گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ جنگ حطین میں فتح کے بعد تمام قیدی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے آرنیٹ کو قتل کیا اور بادشاہ جعفری کو قیدی بنا لیا۔ جنگ حطین سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی ذہانت اور قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کہ جس میں انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا سامنا کر کے اس کو تباہ برباد کر ڈالا۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ سلطان نے فوج میں ہمیشہ بھاری تعداد میں امت مسلمہ کے علماء، درویش، فقراء اور صوفیاء شامل کیے ہوئے تھے، اور ان کا کام دعائیں کرنا اور مجاہدین کے حوصلے بڑھانا ہوتا تھا، اور ضرورت پڑنے پر سلطان ان سے فتویٰ بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن
یہ تمام علماء، فقراء، صوفیہ اور درویش کبھی بھی خود تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ نہیں کرتے تھے۔ ان کے علم، مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کو ایک باعزت اور باوقار مقام حاصل تھا، اور ان کا زیادہ تر وقت فوج کی اخلاقی، روحانی تربیت اور دعاؤں میں گزرتا۔ سلطان ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس جنگ میں کئی سو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی گرفتار ہوئے، اور سلطان کا جلال ان فری میسنس، ٹیمپلر اور ٹیوٹانک نائٹس کے خلاف عروج پر تھا، مگر سلطان سے بھی زیادہ جلال ان عملاء، فقراء اور صوفیاء کو تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان فقراء، بزرگ اور صوفیاء نے بھی سلطان سے درخواست کی کہ ان کو تلواریں دی جائیں تاکہ ہر عالم، صوفی اور فقیر اپنے ہاتھ سے کم از کم ایک نائٹ کی گردن اتارے۔ اور پھر تاریخ نے یہ غیر معمولی واقعہ دیکھا کہ ان تمام نائٹس کو علماء کے حوالے کر دیا، اور علماء نے مجاہدین کا روپ دھار لیا، اور درویشوں نے اپنی تلواروں اور خنجروں سے ان نائٹس کی گردنیں اتاریں۔ سلطان یہ سارا منظر بڑی دلچسپی سے دیکھتے رہے، لیکن بات بھی یہ بڑی غیر معمولی ہے کہ ان ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس کو قتل کیے جانے سے پہلے انہیں مسلمان ہونے کی دعوت بھی دی گئی تھی، اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان میں سے چند ایک مسلمان بھی ہوئے، اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بن کر مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف لڑے بھی۔ جنگ حطین کے بعد اللہ تعالیٰ نے شام اور فلسطین میں مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ قلعے کے جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے اور بیت المقدس شریف کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، انہیں مسلمانوں نے جلد ہی فتح کر لیا۔ اس کے بعد کسی مقام پر کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ سلطان کی طرف سے ہر ایک کو معافی دے دی گئی۔ جب اللہ نے اس عظیم سلطان کو عزت دی تو اس نے اور بھی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، اور وہ اپنی فتوحات کے ساتھ بڑھتا ہوا بیت المقدس شریف کے دروازے تک پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر قلعے کے عیسائیوں کو حکم دیا کہ ہتھیار ڈال کر شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس پر قلعے کے کمانڈر نے مزاحمت کا ارادہ کیا اور شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے 90 سال قبل جب صلیبی فوج نے بیت المقدس شریف مسلمانوں سے چھینا تھا تو اس موقع پر بیت المقدس شریف میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ تمام بڑے بڑے مغربی مورخین کے جنہوں نے صلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے، خود شرمندگی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تاریخی انسانی میں اس سے زیادہ درندگی، دہشت گردی، قتل عام و خون ریزی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی کہ جیسی اس جنونی صلیبی فوج نے بیت المقدس شریف میں بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی۔ مسجد عمر میں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ گیا۔ بیت المقدس شریف کے اندر مسجد اقصیٰ کے صحن میں 10,000 مسلمان ذبح ہوئے۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے اور بھی سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اب 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس واپس پہنچنے کے لیے تیار ہیں اور سامنے کھڑے ہیں۔ 6 دن تک مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ جاری رکھا۔ 6ٹھے دن صلیبیوں کی ہمت جواب دے گئی۔ سلطان نے پہلے تو قسم کھائی کہ طاقت کے زور پر بیت المقدس کو فتح کیا جائے اور صلیبیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ 90 برس قبل کیا تھا۔ اس مجاہد کا یہ ایک جلالی فیصلہ تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے جلال پر قابو پا لیا، اور جب صلیبیوں نے ان سے امن معاہدے کی درخواست کی تو سلطان نے بھی فتح مکہ کی سنت پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے صلیبیوں کے دماغ میں یہ خناس بھی موجود تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں، اور گنبد صخرہ یعنی وہ مقام کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے، اس کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ سلطان نے انہیں تنبیہ کی کہ ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد اتنی آسان شرائط پر ان صلیبیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ آج کی متعصب مغربی دنیا بھی اس بات پر مجبور ہے کہ وہ سلطان کے کردار کی تعریف کرے۔
ہالی ووڈ میں کنگڈم آف ہیون کے نام سے ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں فتح بیت المقدس کا شاندار واقعہ دکھایا گیا ہے، اور اپنے تمام تر تعصب کے باوجود یہ سچائی دکھانے پر مجبور ہیں کہ صلیبیوں کے مقابلے میں سلطان کا اخلاق اور کردار کتنا اعلیٰ اور بلند تھا۔ مسلمانوں کے تقریباً ہر جرنیل اور سپہ سالار نے سنت نبوی کے مطابق ہمیشہ مغلوب دشمن کے ساتھ بہترین کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مسلمان ہمیشہ اس وقت معاف کر دیا کرتے ہیں کہ جب ظالم معافی اور مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہو، یا پھر مسلمان اس پر غلبہ پا لیں۔ آپ ذرا معاہدہ امن کی شرائط بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شرائط اس قدر ناقابل یقین ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال صرف مسلمان ہی دے سکتے ہیں۔ بیت المقدس کے تمام صلیبی اور عیسائی قیدیوں کو امان دے دی گئی، حتیٰ کہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی تمام دولت لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ چرچ اور پادریوں کو اجازت تھی کہ چرچ کی تمام دولت اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہر عورت اور مرد کو صرف ایک معمولی سا فدیہ دے کر رہائی کی اجازت دی گئی، بلکہ ان تمام خاندانوں کو بھی حفاظت کے ساتھ سمندر تک، کہ جہاں اب بھی ایک آدھ عیسائی قلعہ موجود تھا، پہنچانے کے لیے مسلمان فوج خود ان قیدیوں کے ساتھ گئی۔ ان میں قریباً 10,000 لوگ ایسے تھے کہ جو اپنا فدیہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کا فدیہ خود سلطان نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ ایسی کئی سو عورتیں سلطان کے پاس آئیں کہ ہمیں آپ نے جانے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن ہمارے مرد آپ کے پاس جنگی قیدی ہیں، یہ لوگ حتین اور دوسری لڑائیوں میں قید ہوئے تھے، ہم اپنے مردوں کے بغیر تباہ برباد ہو جائیں گی، ہم پر رحم کریں اور ہمارے مرد ہمیں واپس کر دیں۔ ان کی آہوزاری دیکھ کر سلطان رو پڑے اور فوج میں سے ان تمام مردوں کو بلایا کہ جو مسلمانوں کی قید میں تھے، انہیں عزت کے ساتھ خرچ دے کر ان کے بچوں اور بیویوں کے ساتھ عیسائی اکثریتی علاقوں کی جانب رخصت کر دیا گیا۔ اسی طرح سلطان کے بھائی نے بھی کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ ادا کیا۔ ان میں تقریباً 40,000 کے قریب ایسے قیدی بھی تھے کہ جو بغیر فدیہ کے آزاد کر دیے گئے۔ کیا دنیا کی تاریخ اتنے اعلیٰ اخلاق کی کوئی مثال بھی پیش کر سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو عام معافی دی وہ محدود نہیں رہی، بلکہ ہر آنے والے دور میں ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بھی اسی سنت پر عمل کیا اور ایسی ہی شاندار مثالیں قائم کیں۔ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی ہمارے دشمنوں نے ہمارے شہر فتح کیے تو انہوں نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، مگر مسلمانوں نے اپنے دشمنوں سے ہمیشہ احسان کا معاملہ رکھا۔ 90 برس کے بعد بیت المقدس اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ وہ تمام عیسائی جو کہ بیت المقدس شریف سے نکل گئے تھے، عیسائی علاقوں کی طرف چلے گئے تھے، وہ طرابلس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ پھر تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ ان 2 عیسائی قلعوں کے دروازے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر بند کر دیے گئے۔ ان عیسائی مہاجروں کو قلعوں کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں لوٹا بھی گیا۔ لوگوں نے اپنے عیسائی حکمرانوں کو کوسنا شروع کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دیں کہ جس نے انہیں اتنی عزت و احترام سے یہاں پہنچایا۔ ان مہاجرین کی بے بسی کا یہ عالم بھی تاریخ کے اوراق میں درج ہے۔ جب سلطان صلاح الدین فاتحانہ طور پر بیت المقدس شریف میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی اور گنبد صخرہ پہنچے تو یہ 27 رجب المرجب کا دن تھا، یعنی وہ دن کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے قدرت کا ایک غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا، اور سلطان کی خوش نصیبی پر ایک مہر۔ اسی کرم کی وجہ سے وہ قیامت کے دن مسلمان غازیوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہوئے۔ پوری امت مسلمہ سے فقراء و درویش نے علماء کے ساتھ 90 سال کے بعد مسجد اقصی میں پہلا جمعہ ادا کیا۔ وہ منبر کہ جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد یہاں نصب کرنے کے لیے تیار کروایا تھا، اسے بیت المقدس لایا گیا اور مسجد اقصی میں نصب کیا گیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ بیت المقدس کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر
پوپ کے پاس پہنچی تو خبر سنتے ہی شدت غم سے اس پر دل کا دورہ پڑا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فوراً ہی نیا پوپ اس کی جگہ آیا اور آتے ہی پوری صلیبی دنیا میں ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے کہ صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تمام بادشاہ اپنی اپنی فوجیں لے کر قسطنطنیہ میں جمع ہو جائیں۔ اس زمانے میں انگلستان اور فرانس کی بادشاہتیں آپس میں متصادم تھیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، کہ جسے تاریخ میں رچرڈ شیر دل، رچرڈ دا لائن ہارٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ باہم متصادم تو تھے، مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہو گئے اور اپنی اپنی افواج کو لے کر وہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن دوستوں کی حیثیت سے نہیں۔ آپس میں ان کے شدید اختلافات پھر بھی قائم رہے۔ تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا تھا، کہ جس کے سرخ رنگ کی بالوں کی وجہ سے اطالوی اسے باربروسا کہا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ بھی اپنی 1.5 لاکھ فوج کو لے کر قسطنطنیہ پہنچا۔ یہ تینوں بادشاہ اور مشرق و مغرب کی عیسائی دنیا قسطنطنیہ میں آ کر جمع ہوئی۔ جب سلطان کو یہ اطلاع ملی تو وہ بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ایسی اطلاعات بھی گردش کر رہی تھیں کہ فریڈرک باربروسا قریباً 10 لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے، اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ وہ پہلے سلجوقی سلطان کے مرکز کونیا پر حملہ کا ارادہ رکھتا ہے، اور پھر دوسرا حملہ وہ بیت المقدس شریف کے حصول کے لیے کرے گا۔ یہاں سلطان نے اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل کی، کیونکہ 3 بڑے بادشاہ پورے یورپ سے 10 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ اس طرح تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ جرمن فوج جب انطاکیہ میں داخل ہوئی تو سلجوقی سلطانوں نے ان کا راستہ روکنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر جرمن فوج کی بھاری تعداد کے سبب سلجوقیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ پہلی خون ریز لڑائی کونیا کے مقام پر ہوئی، مگر اس کے بعد اللہ کی طرف سے غیبی تائید آئی اور جرمن بادشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس بادشاہ کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تائید الہی تھی کہ سلطان نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ جرمن فوج کا جذبہ بھی کمزور پڑ گیا اور وہ بکھرنے لگی۔ اس کے بعد جرمن فوج نے مزید پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر واپس قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں مختلف مقامات پر ان کی مسلمانوں سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بعد میں جب اس کا بیٹا بادشاہ بھی ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گیا تو جرمن فوج مکمل طور پر قیادت سے محروم رہ گئی۔ آپ صلیبی جنگ کی قیادت فرانس اور انگلستان کی افواج کے پاس آ گئیں، اور رچرڈ فرانسیسی بادشاہ فلپ کے ساتھ کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے علاقے کے پاس پہنچا۔ وہاں بھی ایک قلعہ تھا جو کہ قلعہ اکرا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے وہاں اپنا مرکز قائم کیا۔ اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اس کے ایک طرف سمندر اور باقی اطراف میں خشکی تھی۔ خشکی کے تمام راستوں پر صلیبی فوج نے قبضہ کر لیا اور خیمہ زن ہو گئی، اور وہاں مورچے قائم کر دیے گئے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا کہ اکرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو وہ اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے، لیکن یہ اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ لڑ کر قلعہ چھڑوا سکتی۔ چنانچہ کئی مہینے سے یہ محاصرہ جاری رہا۔ صلیبیوں کی شرائط یہ تھی کہ مسلمان اکرا کا قلعہ ان کے حوالے کریں، اور وہ صلیب کے جو مسلمانوں نے حتین میں حاصل کی تھی وہ بھی انہیں واپس کی جائے، اور مسلمان ان کو بھاری فدیہ بھی ادا کریں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اکرا کے قلعے کے اندر مسلمان محصور تھے، قلعے کے باہر صلیبی فوج خیمہ زن تھی، اور صلیبی فوج کی پشت پر سلطان صلاح الدین اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈال کر قیام کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں سلطان نے بہت مشکل سے اکرا کے قلعے سے رابطہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں
دشمن کے بحری جہاز اکرا کے سمندری راستے بھی روکے ہوئے تھے، چنانچہ سلطان کے غوطہ خور پیسے اور خطوط لے کر ان بحری جہازوں کے نیچے سے تیرتے ہوئے اکرا کے قلعے تک پہنچتے، اور اس طریقے سے یہ پیغام رسانی کا سلسلہ برقرار رکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان کے غوطہ خور نے پیسے اور خط لے کر غوطہ لگایا تو وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور شہید ہو گیا، اور کئی روز تک اس کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ مگر کئی دنوں کے بعد مسلمان اکرا کے قلعے کے باہر سمندر میں تیرتی ہوئی ایک لاش کو دیکھتے ہیں۔ جب اس لاش کو کھینچ کر باہر نکالا گیا تو یہ وہی غوطہ خور تھا جو کہ خطوط اور پیسے لے کر روانہ ہوا تھا۔ ابھی تک غوطہ خور کے گلے میں پیسوں کی تھیلیاں لٹک رہی تھیں اور اس کے پاس خط بھی موجود تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ میں کسی مردہ شخص نے اپنی ڈیوٹی اور مشن کو اس طرح پورا نہیں کیا جس طرح اس شہید مجاہد نے کیا تھا۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اکرا کے قلعے میں مسلمانوں کی حالت خاصی نازک ہو چکی تھی۔ خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث نوبت فاقہ کشی تک پہنچ چکی تھی، اور قلعے کے محافظین بھی اس قابل نہ رہے کہ قلعے کا دفاع کر سکتے۔ بالآخر امن کی شرائط طے ہو گئیں، اور رچرڈ کہ جس کو پورا یورپ اخلاق اور کردار میں اعلیٰ ترین شخص مانتا تھا، مسلمانوں نے اس سے معاہدہ کر لیا، اور کئی ہزار مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں نے اپنے آپ کو صلیبی فوج کے حوالے کر دیا۔ انگریز بادشاہ رچرڈ نے مسلمانوں سے بہت جلد مطالبہ کیا کہ اسے بھاری رقم ادا کی جائے اور وہی تاریخی صلیب بھی ان کو واپس دے دی جائے۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی فتح کے موقع پر ہوا تھا۔ رچرڈ نے تمام قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کو ذبح کر دیا۔ مسلمانوں میں اشتعال پھیل گیا۔ سلطان نے ان معصوموں کو بچانے کے لیے پوری فوج کو پوری قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر صلیبی فوج کے ساتھ ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن صلیبی فوج کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ مسلمان کسی ایک قیدی کو بھی نہ بچا پائے۔ وہ تمام مسلمان کہ جنہوں نے اکرا کے قلعے سے نکل کر اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، انہیں رچرڈ کے حکم پر ذبح کر دیا گیا۔ خود سیاسی مورخ بھی اسے تاریخ کا سیاہ باب قرار دیتے ہیں کہ جب رچرڈ نے نہتے عورتوں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد اس بے دردی سے قتل کیا۔ اکرا کی فتح کے بعد صلیبیوں کی آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کر واپس چلا گیا، اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری رچرڈ پر آن پڑی۔ جس طرح مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہیرو مانتے ہیں، اسی طرح انگریز بھی رچرڈ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کے تصادم کو دونوں طرف سے تاریخ میں ایک رومانوی حیثیت حاصل ہے۔ اکرا کی فتح کے بعد رچرڈ کئی سال تک صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا، اور سلطان کی فوجوں سے اس کی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جس میں کچھ افسانوی ہیں اور کچھ حقیقی۔ یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے کہ ایک جنگ کے دوران رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا۔ سلطان کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کر کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل کھڑا ہو۔ سلطان نے جنگ رکوائی اور اپنا بہترین گھوڑا رچرڈ کو دیا، اور اسے کہا کہ اس پر سوار ہو کر اپنی فوجوں کی قیادت کرو، کیونکہ میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پر ہوں اور وہ پیدل۔ ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہو گیا، اس کے علاج کا کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، تو سلطان نے اپنا خاص طبیب بھیجا کہ جس نے عیسائی لشکر میں جا کر رچرڈ کا اعلان کیا، اس کا علاج کیا، اور اس کے ساتھ تحفے بھی پھال میں بھجوائے تھے تاکہ وہ جلد صحتیاب ہو کر سلطان کے مقابلے پر آ سکے۔ رچرڈ اپنی جگہ حیران تھا۔ انسانی تاریخ نے اتنے اعلیٰ کردار کا جرنیل اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمام تر تعصب کے باوجود خود عیسائی مورخ لکھنے پر مجبور ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں۔ کئی سال یہ جنگیں ہوتی رہیں، لیکن
اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو صلیبی بیت المقدس کے قریب پہنچ پائے اور نہ رچرڈ سلطان کو شکست دے سکا، اور نہ ہی اس کو اپنی مقدس اصلی والی صلیب واپس مل سکی۔ 1192 میں تنگ آ کر ایک امن معاہدہ کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد صلیبی فوجیں واپس لوٹ گئیں اور سلطان کو موقع ملا کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کر کچھ آرام کر لیں۔ رچرڈ نے بھی واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن اس کی بد نصیبی یہیں پر ختم نہ ہوئی تھی۔ اس کا بحری جہاز غرق ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا پہنچا۔ آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف تھا اور اس نے اسے قید کر لیا۔ 2 سال تک رچرڈ آسٹریا کی جیل میں رسوا ہوتا رہا، حتیٰ کہ پورے انگلستان نے ٹیکس اور فدیہ جمع کر کے اور رچرڈ کا تاوان کر کے اسے چھڑوایا۔ تیسری صلیبی جنگ کے وقت پورے یورپ میں ٹیکس لگا دیا گیا کہ جس کو آج بھی صلاح الدین ٹیکس کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے یورپی ممالک سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتے رہے۔ پوری دنیا پر جو رعب اور دبدبہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاری کر رکھا تھا، اس سے پہلے کسی مسلمان حکمران نے وہ مقام حاصل نہ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری صلیبی جنگ کے خاتمے کے کچھ ہی عرصے بعد 1193 میں دمشق میں انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند درہم موجود تھے اور کفن کے پیسے نہ تھے۔ آپ کے دوستوں کی مالی معاونت سے فاتح بیت المقدس سلطان مصر و شام سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سلطان کا گھوڑا اور جھنڈا بغداد روانہ کیے جاتے ہیں اور پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا کہ جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے آنے والی دہائیوں میں مزید 5 صلیبی جنگوں کا اہتمام کیا، لیکن تمام جنگوں میں صلیبی بری طرح شکست سے دوچار ہوئے کہ جن کا ذکر بھی ضروری نہیں۔ چوتھی صلیبی جنگ میں تو حال یہ تھا کہ صلیبی قسطنطنیہ ہی میں الجھ کر رہ گئے اور مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کے بجائے خود قسطنطنیہ کو ہی فتح کر لیا۔ اس کے بعد صلیبی بچوں کی بھی ایک فوج نکلی کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی ناکامی کے بعد بیت المقدس فتح کرنے کی ٹھانی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ان کے بڑے گناہگار اور بد کردار تھے، اس لیے خدا نے ان کی کوششوں کو قبول نہ کیا، لہٰذا اب معصوم بچوں کو یہ کام خود کرنا چاہیے۔ ان ہزاروں بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی یورپ پار نہ کر سکا، ہزاروں راستے میں ہی مارے گئے یا یورپ میں غلام بنا لیے گئے۔ ان تمام صلیبی جنگوں کے بعد بھی کئی سو سال تک الحمدللہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو یہاں ایک مرتبہ پھر صلیبی فوجیں داخل ہوئیں، مگر 1966 تک بیت المقدس شریف اردن کے مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں بالآخر بیت المقدس شریف ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1000 سال قبل شروع ہونے والی یہودی سازش صلیبی جنگوں سے ہوتی ہوئی 20ویں صدی کے آخر میں بالآخر اس وقت کامیاب ہوئی کہ جب اسرائیل کی یہودی ریاست عین مسلمانوں کے قلب میں قائم ہو چکی تھی، اور مسلم دنیا میں قحط الرجال کا وہ عالم تھا کہ آج تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد بھی امت مسلمہ کا کوئی دوسرا نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کو سلام ہو۔ آپ دمشق میں محو خواب ہیں، مگر آج یقیناً آپ کی روح انتہائی اذیت میں ہوگی۔ آج شام اور فلسطین ایک مرتبہ پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے نرغے میں ہیں، اور امت مسلمہ ذلت و رسوائی کے ایک اور المناک دور سے گزر رہی ہے۔ بیت المقدس شریف اور مسجد اقصیٰ آج ایک اور صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ قرآن پاک
کے ارشاد کے عین مطابق صلاح الدین ایوبی صاحب نے فرمایا، تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، اور اگر نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔